نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا الہی آمین رب زدنی علما سورۃ البقرہ آیت نمبر 8 اور 9۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور بعض لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں، مَن یقولو، جو کہتے ہیں، آمنا، ایمان لائے ہم، باللہ، اللہ تعالیٰ پر، وبالیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، وما ہم، اور نہیں ہیں وہ، بمؤمنین، ایمان لانے والے۔ وَمِنَ النَّاسِ یعنی کچھ لوگ، لوگوں میں سے کچھ لوگ، سم آف دیم۔ جیسے یہ اب اس آیت سے انسانیت کے تیسرے گروہ کا ذکر شروع ہو گیا ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے ایمان والے لوگوں کا ذکر شروع کیا تھا، الذین یؤمنون، وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، اس گروہ کا ذکر کیا تھا، پہلا گروہ۔ اس کے بعد دوسرا گروہ آ گیا، ان الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، جو سرے سے کافر ہی ہو گئے۔ اب یہ اس آیت سے تیسرے گروہ کا ذکر شروع ہو گیا ہے کہ کچھ لوگ ان میں سے ایسے بھی ہیں، وہ منافق لوگ۔ تیسرا گروہ، انسانیت کا تیسرا گروہ جو منافقت رکھتا ہے، جو منافقین ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ جو لوگ ایمان والے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے 5 آیات میں ان کا ذکر کیا ہے، ان کی خصوصیات بیان کر دی سب سے پہلے۔ اس کے بعد جو کافر ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے 2 آیات میں، ہم نے پچھلے لیسن میں پڑھا، 2 آیات میں کافروں کو کے لیے بتا دیا کہ وہ کیسے کیسے، ان کی کیا نشانیاں ہیں۔ اب یہاں سے جب منافقین کا ذکر شروع ہوا تو آیت نمبر 8 سے لے کے آگے مسلسل جاتے ہوئے آیت نمبر 20 تک 12 آیات اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں اتاری، ان کی نشانیاں بتائیں، ان کے بارے میں ڈسکس کیا کہ منافقین کیسے لوگ ہیں۔ انسانیت کا تیسرا گروہ منافق، یہ سب سے زیادہ خطرناک گروہ ہے۔ کوئی بھی دنیا کا کوئی بھی انسان آپ اٹھا لیں تو وہ ان 3 کیٹیگریز پر پورا اترے گا، یا تو وہ ایمان والا ہے، یا وہ انکاری ہے، تو یا پھر وہ منافق ہے۔ منافق کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں تو ہم آئیڈینٹیفائی کر سکتے تھے، کہ پہچان سکتے تھے کہ یہ منافق ہے، کیونکہ وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا دیتے تھے کہ یہ منافقین ہیں۔ لیکن آج کی تاریخ میں ہم منافقین کو الگ سے پہچان نہیں سکتے، ان کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے، کیونکہ عقیدتاً تو وہ مسلمان ہیں، لیکن عملی منافق، ان کے کام منافقین والے ہیں، تو کوئی بھی بندہ کسی کے دل میں تھوڑی جھانک سکتا ہے کہ وہ اندر سے کیا ہے، کیسا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو 2 منہیں لوگ ہیں، مثلا ادھر سے کچھ، ادھر سے کچھ، اس گروپ کو بھی راضی کر لینا، دوسرے گروپ کو بھی راضی کر لینا، کہ جو وَمِنَ النَّاسِ مَن یقولو، ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں آمنا باللہ، ہم ایمان لاتے ہیں اللہ پر، وبالیوم الآخر، آخرت کے دن پر۔ یعنی جب وہ ایمان والوں کے پاس ہوتے تھے تو وہ کہتے تھے ہم تو مسلمان ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم ایمان والے ہیں، اور جب وہ دوسرے گروہ کے ساتھ ہوتے تو وہ کہتے کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، ہم اصل میں آپ کے ساتھ ہیں۔ وما ہم بمؤمنین، کہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یخادعون اللہ، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ وما یخدعون، اور نہیں وہ دھوکہ دیتے، الا، مگر، انفسہم، اپنے نفسوں کو، اپنی جانوں کو، وما یشعرون، اور نہیں وہ شعور رکھتے، اور نہیں وہ سمجھ بوجھ رکھتے۔ ان کے وہ دھوکہ دیتے ہیں، بظاہر تو وہ دھوکہ دے رہے ہیں اللہ اور اللہ کے ماننے والوں کو، کہ ان کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں،
لیکن اصل میں وہ دھوکہ اپنی جانوں کو دے رہے ہیں. وہ بظاہر تو مسلمانوں کو اپنے دل میں خوش ہو رہے ہیں کہ ہم ان کو دھوکہ دے رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ اصل میں ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں، تو وہ اس بات پہ خوش ہو رہے ہیں تو ان کو دھوکہ دینے میں. لیکن اصل میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، وہ نہیں دھوکہ دے رہے مگر اپنی جانوں کو. وہ اصل میں اپنی ہی جانوں کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں، اصل میں اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں، خود کو ہی وہ گھڑے میں پھینک رہے ہیں. لیکن وَمَا يَشْعُرُونَ، وہ اس بات کا شعور نہیں رکھتے، وہ اس بات کی سمجھ بوجھ ہی نہیں رکھتے کہ وہ اصل میں اپنے ساتھ ہی نقصان کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان بنائے اور سمجھ بوجھ اور شعور دین کا عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.